میرا خیال ہے ان کے بیانات جو ہیں وہ سیاسی استحکام کے لیے ہیں، اور یہ جو عدم استحکام کی کیفیت ہے، سیاسی جماعتوں کے درمیان بیان بازی ہے، سڑکوں پر احتجاج ہے، ملک میں افراتفری کی کیفیت ہے، ظاہر ہے کہ ہماری معیشت کو، ملکی استحکام کو نقصان پہنچاتی ہے۔ تو ان کا اشارہ یہی ہے کہ سیاسی قوتیں بیٹھیں، بات کریں، سیاسی حل نکالیں، اپنی انتہا کو مت جائیں، سیاست میں انتہا پسندی کو ترک کریں، اور یہ جو ایک مخصوص جماعت کا سڑکوں پر احتجاج کے ذریعے انتشار اور تشدد والا رستہ ہے، اس کو ترک کریں اور بیٹھے مل جل کر بات کریں، یہی سیاسی حل ہے۔ لیکن دیکھیں رضا ہارون صاحب، ایک بات جو ہے وہ بلاول بھٹو بار بار کہہ رہے ہیں کہ مفاہمت صدر زرداری ہی کروا سکتے ہیں، تو صدر زرداری مفاہمت کروانے کے لیے آگے کیوں نہیں آ رہے؟ کیا وہ پی ٹی آئی کا انتظار کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ظاہر ہے وہ پریزیڈنٹ ہیں ملک کے، جہاں وہ پیپلز پارٹی کے عہدیدار ہیں، پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، وہیں وہ ملک کے صدر بھی ہیں۔ تو سامنے سے کوئی ایسی کیفیت ہو، کوئی ایسے اشارے آئیں، کوئی ایسی باتیں ہوں کہ ٹرسٹ ہو، تو پھر زرداری ظاہر ہے کہ اسے اپیل کریں گے، اور وہ وفاق کے نمائندہ ہیں، وفاق کے صدر ہیں، ان کا یہ ڈیوٹی بھی بنتی ہے ان کے دفتر میں اس معاملے کے اوپر اچھی میٹنگ ہو سکتی ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ان کا تجربہ سیاست میں بہت وسیع ہے۔ اس سے پہلے بھی مفاہمت کے حساب سے اگر آپ 2008 سے 2013 کی حکومت دیکھیں، حکومت سازی دیکھیں، تو اس وقت صدر زرداری کا بڑا کلیدی رول تھا تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنے کا، اور انہوں نے ایک رول نبھایا۔ تو میں سمجھتا ہوں بڑی موضوع شخصیت ہیں، اور وہ صدر کا عہدہ بھی اس بات کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ان کے دفتر کو، ان کے آفس کو اس مقصد کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے پرویز صاحب، بلاول صاحب نے کہا ہے کہ لمبی اننگز کے اس فریز سے کیا مراد ہے؟ کب تک الیکشن ہوں گے؟ کیا 5 سالہ مدت سے بڑھ کر آگے کی لمبی اننگز ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کوئی ایسی بات ہے۔ بلاول بھٹو صاحب جس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، جمہوریت کے لیے بڑی قربانیاں ہیں، اس کے باوجود کہ ابھی بہت ساری جو جمہوریت کے ساتھ تھوڑے بہت اوپر نیچے بھی چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس ملک میں ایک تگڑا جمہوری سسٹم نظام ہے، تو وہ اس سے آگے تو نہیں جا سکتے۔ وہ یہ تھوڑی کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہوں گے اور 5 سال کے لیے جو اسمبلیاں عوام سے ووٹ لے کے آئے کہ وہ 10 سال کے لیے، تو لمبی جو ہے وہ وہی ہے جو میثاق جمہوریت میں شہید رانی بےنظیر بھٹو صاحب اور میاں محمد نواز شریف کا ڈاکومنٹ ہے، اسی کو لے کے چل رہے ہیں اور اسی کو سب مانتے ہیں۔ دیکھیں، آئین کے بعد وہ ایک بہت تگڑا ڈاکومنٹ ہے جس پہ دونوں جماعتیں ابھی تک عمل پیرا ہیں، آصف علی زرداری بھی اور میاں محمد نواز شریف صاحب بھی اسی کو ذہن میں رکھ کے چل رہے ہیں، اور وہی ہماری کامیابی ہے۔ آپ دیکھیں 2008 سے لے کے 2013 تک پاکستان مسلم لیگ نون کا پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑا ہونا، اور پھر 2013 سے 2018 تک پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ پیپلز پارٹی کا کھڑا ہونا، یہی جمہوریت ہے، یہی وہ رویہ ہے جو ہم نے اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھا ہے۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب جو لمبی اننگز کی بات کر رہے ہیں، ان کا اشارہ سیاستدانوں کی طرف ہے، جمہوریت کی طرف ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ کو پتا ہے یہاں پہ ایک سیاسی جماعت ہے، وہ چاہتی ہے کہ بس ہم ہوں یا پھر کچھ بھی نہ ہو، یا پھر مطلب سب کچھ لپیٹ دیا جائے، تو وہ اس تناظر میں کہہ رہے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی الیکشن کے کچھ اوپر نیچے ہونے والا ہے، الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے، اور الحمدللہ 2008 سے لے کے اب تک، بلکہ اگر یہ 2008 نہیں بلکہ 2002 سے بھی کہے جائیں، مشرف صاحب نے جو الیکشن کرائے تھے، تو اس کے بعد جو الیکشن ہے وہ اپنے ٹائم پر ہو رہے ہیں، اور یہ پچھلے 20-25 سال سے الیکشن ٹائم پہ ہو رہے ہیں، اور آگے بھی انشاءاللہ مزید الیکشن ٹائم پر ہی ہوں گے۔ اچھا پرویز صاحب، مذاکرات کی بات چلی تھی، وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ میں بیٹھ کر مذاکرات کی پیشکش کی تھی، اس کے بعد رکاوٹ کہاں آ رہی ہے؟ کیونکہ رابطہ کیا گیا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، آپ کے کچھ علم میں ہے اس حوالے سے؟ رکاوٹ ایک ہی ہے جی، عمران خان صاحب، اس کے علاوہ کون سی رکاوٹ اور ہے؟ بالکل ہمارے کچھ نالج میں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور جو ایک اتحاد بنایا گیا ہے، اس اتحاد کی طرف سے وزیر اعظم کے ساتھ کچھ رابطہ کیا گیا ہے یا رابطہ کیا جا رہا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ، آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کسی بھی جگہ پہ مذاکرات کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کیا مذاکرات ہوں گے کہ عمران خان کو چھوڑ دیا جائے، اور ان کی پہلی شرط ہوتی ہے کہ ہمارا مینڈیٹ واپس کریں۔ اب دیکھیں، یہ مینڈیٹ واپس کرنے والی شرط کے ساتھ اگر وہ مذاکرات کرنا چاہیں گے تو کہاں مذاکرات ہوں گے؟ کون مذاکرات کرے گا؟ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کچھ دینے کی پوزیشن میں تو ہے نہیں۔ ہاں، ان کو چاہیے بہت کچھ، ان کو عمران خان صاحب کی رہائی چاہیے، ان کے بہت سارے دوسرے سیاسی قائدین ہیں، ان کی رہائی چاہیے، صوبے میں ان کی حکومت ہے، مرکز میں حکومت بنانے کے لیے ان کو یہ تھوڑی ہے کہ 2024 میں جو الیکشن ہوئے ہیں تو اب تمام جماعتیں پیچھے ہٹ جائیں اور عمران خان صاحب کو وہاں سے 200 سیٹیں نکال کے دے دیے جائیں۔ تو رکاوٹ سب سے بڑی عمران خان صاحب خود ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب ایک بڑے دل کے انسان مالک ہیں، انہوں نے پہلی دفعہ نہیں، انہوں نے تو بلکہ جب عمران خان صاحب نے
حلف اٹھایا تھا تو تب بھی اپنی پہلی تقریر میں کہا تھا کہ چلیں ٹھیک ہے جناب، آپ کو لا کر ہمارے سروں پر بٹھا دیا گیا، آئے مساک معیشت کرتے ہیں اور اس ملک کو بحرانوں سے نکالتے ہیں. تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ چاہے وہ اپوزیشن میں تھے یا پھر ابھی وہ وزیر اعظم ہیں، انہوں نے تو ہمیشہ جو ڈائلاگز ہیں اس پر زور دیا ہے، دعوت دی ہے، اسمبلی کے فلور سے بھی دی ہے، اپنی کیبنٹ کی میٹنگ میں بھی دی ہے، اپنے اسپیکر کے ذریعے بھی کہا ہے کہ بھائی یہ آئیں اور آ کر مذاکرات کریں، کیونکہ مذاکرات کے علاوہ اور کوئی رستہ ہی نہیں ہے. دنیا میں کس ملک میں ہوا ہے؟ ہاں افغانستان میں ایک ہوا ہے. اگر عمران خان صاحب وہ ماڈل بنانا چاہتے ہیں کہ طالبان کی طرح وہاں سے جو حکومت ہے نکال کر ان کو لا کر مسلط کر دیا جائے، تو اس کے علاوہ تو دنیا میں کسی جگہ پہ مثال ہی موجود نہیں ہے سوائے افغانستان کے. الیکشن لڑ کر، الیکشن جیت کر، چاہے دیکھیں نا 2018 میں ہم الیکشن کو نہیں مانتے تھے، آر ٹی ایس بٹھا کر عمران خان کو جتایا گیا، لیکن چلیں وہ وزیر اعظم بنے نا سر. طریقہ کار تو یہی ہے نا سر، آپ نے الیکشن لڑ کے ہی کرنا ہے، اور وہ مذاکرات اور یہ تمام سر یہ تو ہر الیکشن کی کہانی ہے، چاہے وہ آپ کے الیکشن ہو چاہے 2018 والے خان صاحب کے ہوں، یہ تو ہر الیکشن کی کہانی ہے جس طرح جتایا جاتا ہے. تو اس حوالے سے ندیم قریشی صاحب سے جانتے ہیں. ندیم صاحب، پرویز صاحب نے جس طرح بات کی ہے کہ رکاوٹ کون ہے ان مذاکرات میں، وزیر اعظم نے تو دعوت دی ہے، رکاوٹ پرویز صاحب کہہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی خود ہیں، وہ چاہتے نہیں ہے کہ مذاکرات کیے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. دیکھیں ایک چیز میں آپ کو عرض کر دوں، مذاکرات کا مطلب ہوتا ہے نیک نیتی سے اپنے سے مختلف سوچ رکھنے والے شخص کی رائے کو احترام دینا. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. عمران خان صاحب جب گورنمنٹ میں تھے وہ اس وقت بھی فرمایا کرتے تھے کہ کرپشن کے علاوہ ہر معاملے پر بات ہو سکتی ہے. آج بھی یہی کہا گیا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جن کے ہاتھ میں حکومت کی باغ ڈور ہے، جن کے ہاتھ میں اختیارات اور طاقت ہے، ان کا رویہ کیا ہے. آپ پرویز صاحب بھائی ہیں میرے، مجھے ہمیشہ اچھا لگتا ہے ان کے ساتھ گفتگو شنید کا حصہ بننا، لیکن معصوم آدمی ہیں، شریف آدمی ہیں، بیٹھے بھی ٹھنڈے ملکوں میں ہیں، ان کو یہاں کی گراؤنڈ ریئلٹیز کا اتنا علم نہیں ہے. صورتحال صرف اتنی سی ہے کہ پاکستان کے موجودہ حکمران ہر طرح سے مسترد شدہ لوگ ہیں. پاکستان کی تاریخ میں کسی الیکشن کو اتنا کنٹراورشل نہیں کہا گیا. مطلب یہ انتخابات تھے ہی نہیں، یہ سریحم دھاندلی تھی. ایک ہوتا ہے آٹے میں نمک، ایک ہوتا ہے نمک میں آٹا. ٹھیک ہے نا جی. یہ مطلب اگر گورنر سندھ یہ کہہ رہے ہیں، اگر بلاول زرداری یہ کہہ رہے ہیں، گورنر پنجاب یہ کہہ رہے ہیں، ان کے اتحادی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت فارم 47 کی ہے. فارم 47 مین لوگوں نے ووٹ کسی کو دیا، آپ کراچی سے پروگرام کر رہے ہیں. عالمگیر خان کو 1,35,000 ووٹ ملتا ہے سر، اس کے 13,000 ووٹ کر دیے گئے ایک صفر ہٹا کر. مطلب اس طرح کے الیکشن نہیں ہے، یہ ایک ارینجمنٹ تھی جو اب فیل ثابت ہو گئی. 2 سال کے بعد وہ لوگ جو یہ کہا کرتے تھے کہ ملکی اثاثے بیچنا بہت بڑا جرم ہے، آج وہ صرف 10 بلین میں آپ کی پی آئی اے جس نے دنیا کی ایئر لائنز کھڑی کی ان کو بیچ رہے ہیں. اور بجائے مہنگائی ختم کرنے کے مہنگائی 10 گنا ہو گئی ہے پچھلے 3 سالوں میں. بجائے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر ہونے کے ہر چیز تباہ ہو گئی ہے. آپ جس شہر میں بیٹھے ہیں، شارع فیصل کے علاوہ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. مذاکرات کی بات کرتے ہیں، رابطہ کیوں نہیں کیا آپ کی طرف سے بھی حکومت کے ساتھ، یا حکومت نے آپ کے ساتھ رابطہ کیا ہے کوئی؟ دیکھو یہ رابطے حکومت نے کرنے ہوتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اس بات پر بالکل قائل ہے کہ اگر نیک نیتی سے مذاکرات ہوں